غیر مسلم اگر اسے منائیں تو منائیں، مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اسلام نے مسلمانوں کو 2 تہوار دیے ہیں، چھوٹی عید، بڑی عید، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ جتنے دن منائے جاتے ہیں یہ مغرب کے رسوم و رواج ہیں، اور وہاں بھی یہ رواج اس طرح پڑھے کہ جس چیز کی اہمیت کم ہوتی گئی، جس چیز کی اس معاشرے میں کمی محسوس کی گئی، یا جس چیز کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، تو اس کا ایک دن منانا شروع کر دیا۔ ماؤں کا احترام نہیں رہا تو ماؤں کے احترام کے لیے ماؤں کا ایک دن مخصوص کر لیا۔ مزدوروں کے حقوق پامال ہوئے تو مزدوروں کا دن رکھ لیا۔ جو چیز معاشرے سے غائب ہوتی گئی اس کو ایک دن کے طریقے پر منانے لگے۔ حقیقی محبت معاشرے سے ختم ہوئی تو اس کے لیے اظہار محبت کے لیے 14 فروری کا دن طے کر لیا، جو کہ بے حیائی کا ایک طریقہ ہے۔ اس کو اظہار محبت نہیں، اظہار بے حیائی، اظہار بے غیرتی کہنا چاہیے۔ انسان اپنے اوپر رکھ کر سوچے، ایک مسلمان، کہ میں جب کسی دوسرے کی بہن بیٹی کو پھول پیش کرتا ہوں، وہی معاملہ اگر میری بہن بیٹی کے ساتھ کیا جائے تو مجھے کیسا لگے گا؟ حضور علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے زنا کی اجازت دی جائے کہ مجھے اس کی عادت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑے طریقے سے اسے سمجھایا، یہی بات، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ اور دیگر محارم کا حوالہ دیا کہ ان کے ساتھ کوئی یہ برائی کرے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کہا جس کے ساتھ تم کرو گے وہ بھی کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ جو تم اوروں کے لیے اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اوروں کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک دین دیا ہے۔ باقی مذاہب کے مقابلے میں اسلام کا یہی ایک، باقی امتیازات کے ساتھ ایک امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں زندگی کے لیے ہر رہنمائی رکھی ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، یہ مذہب صرف عبادات کا مذہب نہیں ہے، زندگی کے 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتے، دیکھا دیکھی، رسم و رواج، ریت، بس یہ زمانے میں چل رہا ہے، لوگ کرتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں حرج یہی ہے کہ یہ اسلام کے طریقوں میں سے ایک طریقہ نہیں ہے۔ یہی اس کے اندر حرج ہے کہ ہمارے نبی کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ اور پھر نامحرموں کو ہدیہ پیش کرنا، چاہے وہ پھول کی صورت میں ہو، دیگر ہدایہ کی صورت میں ہو، اس کو رشوت کہا جاتا ہے، جو کہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ کوئی کسی نامحرم کو اگر ہدیہ دیتا ہے تو حقیقی معنوں میں وہ رشوت ہے۔ اس لیے ویلنٹائن ڈے کے نام پر جو بے حیائی کا بیج بویا جا رہا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر برائی کا آغاز چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ وہ بیج ہے جو ایک تناور درخت بن جاتا ہے۔ نوشیروان کے فوجی جب نمک لینے کے لیے گئے تو عادل نوشیروان نے کہا کہ پیسے دے کر لانا۔ انہوں نے کہا جی اتنی سی چیز کے لیے، حقیر چیز کے لیے پیسے؟ کہا کہ برائی کا آغاز اتنی چھوٹی سطح پر ہی ہوتا ہے۔ آج اگر بادشاہ نمک عوام سے، رعایا سے مفت لے گا تو اس بادشاہ کے فوجی رعایا کے باغات اور کھیتیاں اجاڑ دیں گے۔
شیخ سعدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ چشمہ جب ابلنا شروع ہوتا ہے، رسنا شروع ہوتا ہے، اسی وقت بند کر دیا جائے تو بند ہو جاتا ہے، ورنہ جو تھوڑی سی مٹی سے بھرا جا سکتا ہے بعد میں بیل گاڑیوں کو بہا کے لے جاتا ہے۔ بیج جب پھوٹتا ہے اور اس کی زمین سے وہ برآمد ہوتا ہے، اس کو اسی وقت اکھیڑ دیا جائے تو ہلکے سے جھٹکے سے اکھڑ جاتے ہیں، اور اگر اس کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیا جائے، کچھ سالوں کے لیے، تو اس کو کرین سے کھینچنا پڑتا ہے، کھدائی کر کے نکالنا پڑتا ہے۔ تو اگر برائی کو آغاز میں ختم کر دیا جائے تو آسانی سے ختم ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو پھلنے پھولنے دیا جائے تو ایک تناور درخت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔